تصور کریں کہ آپ نے ابھی ابھی ایک مزیدار کھانا کھایا ہے، شاید ایک سینڈوچ اور جوس کا ڈبہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کے کھانے میں موجود اجزاء کس طرح توانائی اور ایسے غذائی اجزاء میں تبدیل ہو جاتے ہیں جو آپ کے جسم کے لیے مفید ہوتے ہیں؟ یہ عمل نظام انہضام یعنی ڈائجسٹو سسٹم کے ذریعے انجام پاتا ہے۔ وہ عمل جس میں خوراک کے پیچیدہ اجزاء کو سادہ اور قابل استعمال اجزاء میں تبدیل کیا جاتا ہے، عمل انہضام یعنی ڈائجیشن کہلاتا ہے۔ جب خوراک ہضم ہو جاتی ہے تو سادہ مولیکیولز جنہیں غذائی اجزاء یعنی نیوٹرینٹس کہا جاتا ہے، خون میں جذب ہو کر پورے جسم میں منتقل ہو جاتے ہیں، جہاں خلیے ان کا استعمال توانائی پیدا کرنے، نئے خلیے بنانے اور جسم کی مرمت جیسے افعال کے لیے کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم نظام انہضام کے ابتدائی حصوں پر بات کریں گے، یعنی منہ یعنی اورل یا بکل کیویٹی، غذا نالی اسوفیگس اور معدہ سٹمک۔ نظام انہضام ایک لمبی نالی کی مانند ہے جو منہ سے شروع ہو کر مقعد یعنی اینس تک جاتی ہے، جہاں خوراک آہستہ آہستہ چھوٹے مولیکیولز میں تبدیل ہوتی ہے، غذائی اجزاء جذب ہوتے ہیں اور فضلہ جسم سے خارج ہو جاتا ہے۔ عمل انہضام کا آغاز منہ سے ہوتا ہے، جو دونوں طرف سے گالوں سے گھرا ہوتا ہے، اور اس میں تالو، زبان اور 32 دانت ہوتے ہیں جو دو قطاروں میں لگے ہوتے ہیں۔ دانت خوراک کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹتے ہیں، جبکہ زبان ایک پٹھوں سے بنی ساخت جس پر ذائقہ چکھنے والے بڈز ہوتے ہیں، خوراک کو چبانے اور مسلنے میں مدد دیتی ہے اور ذائقے جیسے میٹھا، کھٹا، نمکین، کڑوا اور امامی پہچاننے میں مدد کرتی ہے۔ جب ہم خوراک چباتے ہیں تو لاب سلائیوا خوراک کے ساتھ ملتا ہے، جو لاب دہن غدود سلائیوری گلینڈز پیدا کرتے ہیں۔ لاب میں سلائیوری امائلیز نامی خامزہ یا انزائم ہوتا ہے جو نشاستہ یعنی سٹارچ کے ہضم ہونے کا آغاز کرتا ہے۔ اسی لیے خوراک کو اچھی طرح چبانا ضروری ہوتا ہے تاکہ نشاستہ کا ہضم ہونا منہ میں ہی شروع ہو جائے۔ چبائی ہوئی نرم خوراک کو بولس کہا جاتا ہے، جو کہ منہ سے نکل کر غذا نالی اسوفیگس میں حلق کے ذریعے داخل ہوتی ہے۔ غذا نالی ایک عضلاتی نالی ہوتی ہے جو تقریباً 10 سینٹی میٹر لمبی اور 3 سینٹی میٹر چوڑی ہوتی ہے، اور یہ منہ کو معدے سے جوڑتی ہے۔ حلق کے نچلے حصے پر ایک پتے کی شکل کا ڈھکن ہوتا ہے جسے ایپیگلوٹس کہا جاتا ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ خوراک نرخرے یا ٹریکے کے بجائے غذا نالی میں جائے تاکہ سانس کی نالی بند نہ ہو۔ غذا نالی اور پورا نظام انہضام ہموار پٹھوں کی تہوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ پٹھے سکڑتے اور پھیلتے ہیں، جس سے خوراک کو آگے کی طرف دھکیلنے کا عمل ہوتا ہے، جسے پیرسٹیلسس کہا جاتا ہے۔ ایک عام خوراکی بولس کو غذا نالی سے معدے میں پہنچنے میں تقریباً 2 سے 3 سیکنڈ لگتے ہیں، جو خوراک کے حجم پر منحصر ہوتا ہے۔ معدہ ایک جے شکل کا عضو ہوتا ہے جو غذا نالی کے نچلے حصے پر واقع ہوتا ہے۔ معدے میں داخلے کا کنٹرول اسوفیگل اسفنکٹر کرتا ہے، جو بتاتا ہے کہ کتنی مقدار میں خوراک ایک وقت میں معدے میں جائے۔ معدے کا اوپر کا حصہ جو غذا نالی کے قریب ہوتا ہے اسے فنڈس کہتے ہیں، درمیان والا حصہ کارڈیک سٹمک کہلاتا ہے، اور نیچے مڑا ہوا حصہ پائلورک ریجن کہلاتا ہے۔ معدہ ایک حفاظتی بلغم کی تہہ میوکس لیئر سے ڈھکا ہوتا ہے جو ہائیڈروکلورک ایسڈ جیسے تیزاب سے معدے کے خلیات کو محفوظ رکھتی ہے، جو گیسٹرک گلینڈ سے خارج ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ معدہ HCl کیوں بناتا ہے؟ اس کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ غیر فعال انزائم پیپسینوجن کو فعال پیپسن میں تبدیل کیا جا سکے، جو پروٹین کے انہضام کا آغاز کرتا ہے۔ پروٹینز بہت بڑی اور پیچیدہ مولیکیولز ہوتی ہیں اور پیپسن انہیں چھوٹے ٹکڑوں پیپٹونز میں تبدیل کرتا ہے۔ تاہم پروٹینز کا مکمل انہضام آگے جا کر چھوٹی آنت یعنی اسمال انٹسٹائن میں ہوتا ہے۔ HCl صرف انہضام میں ہی مدد نہیں دیتا بلکہ یہ خوراک کے ساتھ داخل ہونے والے نقصان دہ جراثیم اور بیکٹیریا کو بھی ختم کرتا ہے، اور یوں جسم کو خوراک سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ خوراک معدے میں تقریباً 40 منٹ سے 2 گھنٹے تک رہتی ہے۔ اس دوران معدے کے ہموار پٹھے خوراک کو اچھی طرح ہلا کر گیسٹرک جوسز اور HCl کے ساتھ مکس کرتے ہیں تاکہ پروٹین کو پیپٹونز میں توڑا جا سکے۔ اس کے بعد خوراک پائلورک اسفنکٹر سے گزر کر چھوٹی آنت میں داخل ہوتی ہے، جہاں انہضام کا اگلا مرحلہ جاری رہتا ہے۔ ہم چھوٹی آنت اور بڑی آنت اور دیگر مددگار اعضاء جیسے جگر، پتا اور لبلبہ کے بارے میں اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔